حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حضور نے فرمایا کہ محارم کو ترک کر دو، یعنی حرام چیزوں سے بچو، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ عابد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام چیزوں کو چھوڑ دو، حرام کاموں کو چھوڑ دو، حرام کاموں سے بچو، اللہ سے ڈرو، حرام کاموں کو ترک کر دو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا عابد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب اس کی تفصیل شارحین حدیث نے جو بیان کی ہے حضور کے اس مبارک کلمے کی، کہ ایک ہے عبادات، وہ عبادات جن کا حکم ہے کرنے کا وہ ہم بجا لاتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، روزہ رکھنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں۔ ایک ہے وہ کام جو حکم دیا گیا اس حکم کو پورا کرنا، ایک تو یہ کام ہے، اور دوسرے وہ کام ہے کہ جن سے روکا گیا کہ یہ کام نہیں کرنے، ان کو چھوڑ دینا، یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تقویٰ اسی بات کا نام ہے۔ سب سے بڑا متقی وہ ہے کہ جو محارم کو چھوڑ دے۔ اب جناب ایسا نہیں ہے کہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری و ساری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، بد نگاہی بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دغا بھی کر رہے ہیں، اور حرام مال بھی کھا رہے ہیں، رشوت اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل ہونے والا جو مال ہے اس کو بھی ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ جو عبادات ہے ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو کام ممنوع ہے ان کو چھوڑ دینا یہ کمال ہوتا ہے۔ یہ کمال ہے کہ ممنوعات کو چھوڑ دیں، چونکہ انسان کی عادت میں جو گناہ کی ایک لذت ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بظاہر اس کا کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایک خاص لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ لذت عارضی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ گناہ کو کبھی چھوٹا سمجھ کے مت کرو، اس لیے کہ گناہ کی لذت تو ختم ہو جائے گی، گناہ کو لذت کی وجہ سے مت کرو، گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی مگر نامہ اعمال میں وہ گناہ بہرحال لکھا رہے گا، اور یہ بات حقیقت ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ کسی نیکی کو مشقت کی وجہ سے مت چھوڑو، اس لیے مشقت تو ختم ہو جائے گی مگر نیکی لکھی رہے گی۔ تو جو آپ نے گناہ کر لیا، جو وقتی لذت ہے، جو وقتی آپ کو فائدہ اس سے مل رہا ہے، جو وقتی طور پر اس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ ختم ہونے والا ہے، لیکن گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تم محارم کو ترک کر دو، جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، اور وہ کام نہ کرو جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ محارم کو ترک کر دو، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بننا چاہتے ہو، بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تو عبادت گزار وہ ہوتا ہے کہ جو حکم پر تو عمل کرے، جو احکام جو شریعت کی طرف سے لوازمات ہیں ان کو پورا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے جو منع کی ہیں چیزیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ سب سے بڑا زہد اور عبادت ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام بڑی جامع بات ارشاد فرمائی۔ آپ کو اور مجھے اس بات پر اب انتہائی دیانتداری سے تفکر کرنا ہے کہ ہم عبادت و ریاضت تو کر رہے ہیں، رمضان المبارک میں عبادات کا ہمارا جو ایک شیڈول ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، عبادت و ریاضت ہماری زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حرام کاموں کو چھوڑا یا نہیں؟ بد نگاہی کی وہی پرانی عادت تھی، وہ تاڑنے کی عادت تھی جناب، وہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں جناب، آگے کون جا رہا ہے بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ تو جناب وہی عادت و جاری و ساری ہے۔ فون پہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور جناب والا جہاں موقع ملتا ہے جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور وہی جناب عادت جاری و ساری ہے، رمضان ہو غیر رمضان ہو۔ تو بھائی رمضان کے اندر آپ عبادات کے اندر تو آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ایک ہمارا مزاج عبادت کا بن جاتا ہے، نماز روزے کا ایک مزاج بن جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم ممنوعات کو ترک کرتے ہیں؟
تو ممنوعات کو ترک کرنا یہ آپ کی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ میرا جو امتی ہے وہ ممنوعات کو ختم کر دے، حرام چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات ارشاد فرمائی، وَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ جو شخص اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو اس کے مقدر میں کیا ہے اس کو مل کے رہے گا، بس اس بات پر راضی ہو جائے تو اس کو فائدہ کیا ملے گا؟ اغنى الناس، تو وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، وہ پریشان ہونا چھوڑ دے گا، دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کرنا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اتنا اچھا گھر ہے میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس جناب اتنا بینک بیلنس، اتنی اچھی گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے۔ یہ سوچ کے بعد اوقات انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے قسم اللہ اس نے تقسیم کیا ہے، جو میری قسمت میں رکھا ہے، جو میرے مقدر اور نصیب میں مقرر کیا ہے، وہ مقدر اور وہ نصیب اور وہ تقرر شدہ چیز وہ مل کے رہے گی، اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ حضرت سیدی غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تیری باغ دوڑ سے مقسوم سے زیادہ نہ ملے گا، یعنی انسان جتنی بھی محنت کر لے اس کو وہی ملنا ہے جو اس کے مقدر کا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اور انسان جتنی مرضی قناعت کر لے تو ایسا نہیں ہو سکتا، قناعت کرنے کی وجہ سے آپ کا رزق کم ہو جائے گا، جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جناب انسان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، بھئی جو نصیب میں ہوگا مل جائے گا، یہ بھی شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا اس کی بھی ممانعت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کھڑا پانی بھی بدبو مار جاتا ہے، حرکت کے اندر برکت ہوتی ہے، تو حرکت کرنا آپ کا کام ہے، اور جو آپ کے نصیب میں ہے وہ چیز عطا فرمانا وہ رب العالمین کا کام ہے۔ لیکن یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ انسان محنت بھی کرے، کوشش بھی کرے، لیکن اس کا اعتقاد درست ہو، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو، یہ چیز اس کے ذہن میں راسخ ہو چکی ہو کہ اللہ نے جو نصیب میں کیا وہی مل کے رہے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں سے نا امید ہو جاؤ، دو چیزوں سے مایوس ہو جاؤ، آرام سے رہو گے، تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ دو چیزیں اگر ترک کر دو، دو چیزوں کے بارے میں نا امید ہو جاؤ تو سکون ہی سکون مل جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تم کو دوسروں کی کوئی چیز مل جائے گی، دوسروں کا نصیب تمہیں مل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس بات سے نا امید ہو جاؤ، یہ اے ورکا پھاڑ دو کہ بھائی جو اس کے نصیب کا ہے وہ مجھے مل جائے گا، بھائی جو اس کا نصیب ہے وہ اسے ملے گا، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے ملے گا، یہ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے نصیب میں ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، جو دوسروں کا نصیب ہے وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور جو تمہارے نصیب کی چیز ہے وہی تمہیں ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ جب یہ بات ذہن میں بٹھا لاؤ گے تو ایسی صورت میں تم دنیا سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، پھر تمہیں کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، تم پریشان نہیں ہو گے، لوگوں کی طرف دیکھ کر جو تمہیں ایک حسد یا کینہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ برائیاں تم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسری بات اپنی امت کو تعلیم فرما رہے ہیں۔ پھر یہ بات قابل توجہ ہے کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو رزق اس کے مقدر میں ہے، جو کچھ اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ملے گا، تو اس کے بعد وہ دنیا سے جائے گا، لیکن آخر کار اس دنیا سے جانا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کسی کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ زمین ہے نا، زمین، یہ ایک میں نے صاحب سے سنا، بڑی خوبصورت بات کہی، یہ زمین ہے، زمین کا بھی انتقال ہوتا ہے، ایک انتقال آدمی کا بھی ہوتا ہے، ایک زمین کا بھی ہوتا ہے۔ زمین کا انتقال ہوتی ہے تو یہ آدمی کے نام لگ جاتی ہے، لیکن جب بندے کا انتقال ہوتا ہے بندہ زمین کے نام لگ جاتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بھئی آج یہ زمین ہے، آج یہ میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، کل کو میرے پاس نہیں ہوگی، کسی اور کے نام ہوگی،
تو زمین کا انتقال ہوتا رہتا ہے، کبھی یہ کسی کے نام ہوتی ہے کبھی کسی کے نام، تو زمین کا انتقال ہو تو بندے دے نام لگ جاتی ہے، تو جب بندے دا انتقال ہوئے تو وہ زمین دے نام لگ جاتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر انسان جناب دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا رہے، جب پتہ ہے کہ آخر کار جانا ہی جانا ہے، اللہ نے جو نصیب میں کیا ہے وہ آپ کو ملنا ہے، اس کے بعد آپ نے جانا ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو پھر جناب والا آپ دنیا کی محبت میں اور مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات آپ ایک کیے ہوئے ہو، بھئی جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا اور کسی کا نصیب آپ کو مل نہیں سکتا۔ اچھا پھر مال ایک ایسی چیز ہے اس کو محنت سے جوڑنا پڑتا ہے، بھئی محنت کرتے ہیں تو پھر ہی مال اکٹھا ہوتا ہے نا، بولو تو صحیح آپ پاجی میں بھی روزہ رکھے، آپ محنت کریں گے تو پھر ہی مال جوڑیں گے نا، محنت سے جوڑنا پڑتا ہے۔ آپ نے محنت کر لی، مال کو جوڑ دیا، اب اس کو محفوظ کرنا یا اس کی حفاظت کرنا یہ بھی تو ایک کام ہے نا۔ تو کسی بزرگ نے فرمایا کہ محنت سے جوڑنا پڑتا ہے اور مشقت سے پھر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اینڈ کیا ہوتا ہے، حسرت سے اس کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ بھئی آج جس کے پاس جو کچھ بھی ہے مجھ سمیت، اگر ابھی یہ سانسیں چل رہی ہیں رک جائیں تو جو کچھ ہمارا یہ ہم نے وہ کھلارا ڈالا ہوا ہے جناب، یہ چیز بھی وہ چیز بھی، وہ کام بھی کر رہے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ سارے کام کدھر رہ جائیں گے؟ یہ کیا قبر میں ساتھ جائیں گے؟ یہ سارے کام ادھر ہی رہ جائیں گے نا۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اسے محنت سے جوڑنا پڑتا ہے، مشقت سے اس مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اور آخر کار کیا ہوتا ہے کہ حسرت سے اسے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ پر ایک توکل کر لیں، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے کہ اللہ نے جو مقدر میں کیا ہے وہ مل کے رہے گا، اس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور مقدر سے زیادہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ پھر تیسری بات، آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کے لیے تعلیم فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اور اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو مومن ہو جاؤ گے۔ بھئی بندہ مومن تو پہلے ہی ہے، بھئی جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے رب رسول کو مان لیا وہ ایمان والا تو پہلے ہی ہے، لیکن یہ کیا بات ارشاد فرمائی کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ کامل مومن ہو جاؤ گے، جو مومن ہونا چاہیے، جس مومن کا تقاضا اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے، وہ والے مومن بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ اور اچھے سلوک کا کیا معنی ہے کہ آپ کبھی اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلا وجہ شرعی آپ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور تکلیف پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ پڑوسی جناب وہ چاہ رہا وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، آپ نے جناب اونچی آواز سے گانے لگا دی، ڈیک لگا ہوا گھر پہ، یا کوئی اور شور شرابہ شروع کر دیا، مطلب کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کے پڑوسی کو اذیت ہوتی ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے گھر کے سامنے جگہ ہے، ہم نے وہاں گاڑی کھڑی کر دی، اب پڑوسی نے وہاں سے گاڑی لے کے گزرنا ہے، راستہ ہے، آپ نے کہا جناب میرا اپنا گھر ہے، آپ نے راستہ بلاک کر دیا، تو اب اس نے گاڑی لے کے گزرنا ہے تو اب وہ آپ کا انتظار کرے گا، یار یہ کس نے گاڑی کھڑی کر دی، اب یہ سائڈ پہ ہٹائے گا تو پھر میں گزروں گا، تو یہ بھی تکلیف کا ایک باعث بنتی ہے۔ اور یعنی اس پر سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ وہ کام جس سے آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو اس سے بھی اجتناب کرو۔ جب یہ کام کرو گے تو انعام کیا ملے گا؟ آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ ضمانت دے رہے ہیں، یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی کاملیت عطا فرما دے گا، اس کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہماری تربیت کی ہے، جو تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اور مجھے اس بات کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ایسی زندگی گزاریں گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، اور دنیا میں آنے کا تو مقصد ہی یہی ہے، یہ حدیث سنانے کا بھی یہی مقصد ہے کہ رب رسول کی رضا کے مطابق، رب رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، جب رب رسول راضی ہوگا تو آپ کی آخرت بہتر ہوگی، یہ مقصود ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، کہ لوگوں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں تم مسلمان ہو جاؤ گے۔
کیا مطلب؟ یعنی کامل مسلمان ہو جاؤ گے جب تم اس بات کو پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، اور جو بات تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرو۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے اس کے اوپر بھی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، کئی امثلہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں مختصر اس کو آپ کے سامنے اس کی تفصیل عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہم پسند یہ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے بارے میں کوئی غلط بات نہ کرے۔ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سارے بولو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب کوئی مجھے گالی نہ دے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بارے میں کسی کو غلط کمنٹ نہ کرے، کوئی میرے حوالے سے غلط تاثر نہ دے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار لوگ مجھے اچھا کہیں۔ یہ چاہتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں یار میری کوئی برائی نہ بیان کرے۔ میں جناب یہاں کھڑا ہوں، ادھر ایک آدمی میرے متعلق بات کر رہا اور کوئی حضرت تو بڑے عجیب آدمی، وہ ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، مجھے بتائیں یہ چیز مجھے اچھی لگے گی؟ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ بھائی جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے ناپسند کر رہے ہیں وہ ہم دوسرے کے لیے بھی نہ کریں۔ ہم جناب والا یہ چاہتے ہیں، ہمارا مزاج کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں جناب لوگ کہیں میرے متعلق بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی، شریف آدمی ہے، اور جناب اس کا تو ثانی کوئی نہیں ہے، بڑا بہترین پڑوسی ہے، بڑا اچھا محلے دار ہے۔ ہم یہ تو لوگوں سے سننا چاہتے ہیں، اپنے بارے میں لوگوں کے منہوں سے، لوگوں کی زبانوں سے ہم یہ بات سننا پسند کرتے ہیں کہ جناب ہمیں اچھا کہا جائے، اور دوسری طرف ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم جناب کبھی اس کی جناب کھال اتار رہے ہیں، کبھی اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، کبھی جناب والا اس کو گالیاں دے رہے ہیں، کبھی اس کی غیبت کر رہے ہیں، یار وہ تو ایسا ہے، فلانا ہے، اس کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ بھئی اس کے گھر والے تو ایسے ہیں، اس کے گھر والے تو جناب اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کے گھر والے جناب ان کا تو مزاج ہی اسی طرح کا ہے۔ ایک طرف ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا اس طرح کی باتیں ہم سننا پسند کریں گے؟ بولو تو صحیح۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے گھریلو معاملات میں ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے گھر والوں کے متعلق کوئی غلط تاثر کسی کے سامنے پیش کرے، کوئی غلط بات کرے، ہم یہ پسند کرتے ہیں؟ سارے بولو، کرتے ہیں؟ یعنی یہ دیکھیں کتنی عام فام و سادہ بات ہے جو حضور ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ بھائی کامل مسلمان بننا چاہتے ہو، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ناپسند کرو۔ کتنا بہترین قانون ہمیں عطا فرما دیا۔ تب آپ کو اور مجھے اس بات کے متعلق سوچنا ہے، تفکر کرنا ہے کہ جناب کیا ہمارے اندر کیا یہ بیماری کہیں پائی تو نہیں جاتی کہ ہم اپنے لیے تو جناب اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اور ہم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہماری برائی نہ کرے، لیکن یہی چیز ہم دوسرے کے لیے جناب وہ پسند نہیں کر رہے، اس کی برائیاں کر رہے ہیں، اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس پر بعض اوقات بہتان اور افتراء باندھ رہے ہیں۔ آپ نے کسی کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس کے بارے میں کوئی ایسا اپنی خود ساختہ ذہن سے تصور قائم کر لیا، یہ بھی غلط چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے پاس ایک خاتون تھی، ایک صحابی گزرے، انہوں نے حضور کو دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس صحابی کو بلایا، اور بلا کر اس صحابی کو یہ وضاحت دی کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ حضور نے یہ وضاحت اس لیے دی تاکہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات پیدا نہ ہو، کیونکہ نبی کے بارے میں غلط بات پیدا ہو گئی تو ایمان جو ہے وہ انسان کا گیا، تو حضور نے وضاحت فرما دی۔ تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ اس طرح کا کام نہ کرو کہ دیکھنے والا اس سے، جیسے اب میرے پاس کوئی خاتون کھڑی ہو، میری زوجہ ہو، مسجد کے اندر ہوں، باہر سے کوئی آدمی گزرے تو وہ اس کے ذہن میں آئے گا یہ خاتون کون ہے، آ سکتی نہیں یہ بات۔ تو بھائی پہلی بات ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور اگر اس طرح کی ضرورت پیش ہے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ اور تیسرا اس شخص کا یہ کام ہے کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھے تو اس کو حسن ظن کے اوپر قائم رکھے، یعنی اس کے بارے میں حسن ظن قائم کرے کہ یار یہ شخص اس طرح کا، یعنی ہو سکتا ہے اس کی مطلب کوئی رشتہ دار ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ کہ ایک ذمہ داری ہماری بھی ہے اور ایک سامنے والے کی بھی ہے، تو کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھا تاثر رکھنا،
اور کسی کے متعلق ایک ذہن کے اندر اچھا گمان رکھنا، یہ آپ پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات جو ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ رواہ احمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسو نہیں، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا مطلب یہ ہے کہ غافل نہ ہو جاؤ، جناب دن رات آپ ہنسے جا رہے ہو، ٹھٹھے لگ رہے ہیں، دنیا میں مست ہو، ایسا نہ کرو، بلکہ کبھی کبھی غور و فکر بھی کیا کرو۔ غور و فکر کا کیا معنی ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم سے پہلے دنیا میں لوگ آئے تھے چلے گئے، اب جناب والا ہماری باری ہے تو کل کو جناب والا ان کی باری ہے، کل کو ان کی باری تھی، آج ہماری باری آنے والی ہے۔ اپنے بارے میں کبھی کبھی نہ اکیلے اپنے آپ کو اکیلا کر لیا کرو اور سوچا کرو کہ جناب میں بھی دنیا میں آیا ہوں، میں نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ جب میں دنیا میں نہیں تھا، جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو میں کیا تھا؟ کبھی کبھی اس پر غور و فکر کیا کرو۔ جب انسان اس طرح کا تفکر کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان کی ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے نبی کے ان ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور حضور کے ان ارشادات کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند چیزیں اور آپ کے سامنے